کہ یہ بجٹ عوام کے لیے ہے یا نہیں ہے، یہ تو شاید جاری رہے گی جب تک بجٹ سیشن چلتا رہے گا. لیکن کچھ دکھانا آپ کو ضرور چاہوں گا. وہ اس لیے بدقسمت ہے ہمارے ملک میں، پارلیمنٹری ڈیموکریسیز کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک سرٹن لیول سے بات نیچے نہیں جانی چاہیے. ون شوڈ اسٹوپ ناٹ سو لو. آئی مین کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈسکسٹنگ ہوتی ہیں، کچھ حرکتیں کی گئیں، باتیں کی گئیں. یہ ذرا دیکھیے اس پیکج کے اندر کچھ ہم نے کلپس جوڑے. Got to you to me. مردانوں کو بلاؤ نا، پھر ہم مردوں کو بلائے تو یہ تو عورتیں کیا کریں گے؟ ادھر چلے جاؤ نا. اسپیکر صاحب یہ دیکھیں ویڈیو بنا رہی ہے. سر وہ کیا کر رہی ہے؟ آپ پیچھے کیا کر رہی ہے؟ آپ بھی بنائیں گے، دیکھ لیں. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں یہ بتا دوں یہ ہر دور میں ہر وقت پارلیمنٹری ڈیموکریسیز کے اندر ہوتا ہے. لیکن میں دوبارہ کہوں گا کچھ باتیں ایسی نہیں ہونی چاہیے جو وہ غالباً عبد المجید خان صاحب کر رہے تھے، نیازی صاحب، وہ نہیں ہونا چاہیے. بلاول بھٹو صاحب کی تقریر کے دوران وہ وائڈلی اسپریڈ ہوئی، اویلیبل ہے سائبر اسپیس کے اندر بھی، کہ وہاں پر کیا وہ فرما رہے تھے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پنجاب صاحب جیسا بیڈ پریسیڈنٹ، یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن یہ بائی دا وے اس وقت بلاول تقریر نہیں کر رہے تھے. اس وقت تقریر وزیر خزانہ کر رہا تھا، اور اپوزیشن جو تھی وہ اتنا شور شرابہ انہوں نے کیا ہوا تھا کہ میں ساتھ بیٹھا تھا وزیر خزانہ کے، اور مجھے بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وزیر خزانہ کیا بول رہے ہیں. اچھا، اس کے اور گالیاں بھی ساتھ ساتھ دی. وہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا جو ان کے کچھ لوگ جو تھے، اور کچھ بٹ یہ نیازی صاحب تو بلاول صاحب کو واضح کر رہے تھے نا، صرف بلاول کو کر رہے تھے. لیکن میں نے کہا آپ نے ون سائیڈڈ دکھایا، جو باقی بہت دکھانا بھی نہیں چاہیے. کیونکہ میں نے تو ایک اس کے بعد ان کے جو سابقہ وزیر اعظم ہے شاہد خاقان عباسی، اس نے اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کے ذرا کتنی شرم کی بات ہے، کہا میں جوتا ماروں گا آپ. ہاں نہیں، وہ تو ایوری بڑی کنڈیمڈ، اور ہر کسی نے کہا کہ انہیں معافی مانگنی چاہیے. کہ اس کے علاوہ بے شمار اور اگزامپل ہیں. ان کے کراچی کے ایک ہیں، وہ اس کا نام مجھے بھول گیا، وہ جس طرح مراد شہید کو انہوں نے ننگی گالیاں دی اسمبلی میں. تو ہماری کوشش ہے کہ یہ چیزیں نہ ہوں. لیکن اب جس طریقے سے کل انہوں نے پرسوں بجٹ والے دن بیہیو کیا، بلکہ جس دن پہلے دن عمران خان صاحب وزیر اعظم الیکٹ ہوئے اور انہوں نے تقریر کرنی تھی، جو پہلے دن انہوں نے کیا، تو مطلب ہے کہ یہ تو اب صرف مسئلہ بتاؤں کیا مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن یہ ہار گئے. پولیٹکس اب انشاءاللہ پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. ان کو آگے نظر آ رہا ہے ان کو کہ آگے بھی چھٹی ہے. تو اب سوائے اس کے کافی وقت نہیں ہو گیا، سوائے اس کے کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے گالم گلوچ کریں، اور ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے. جی اب دیکھیے، ڈونکی راجا کی سرکار نہیں چلے گی، گالی نہیں ہے، گالی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. وہ پارلیمانی ہمارا اختلاف کا طریقہ ہے. پرائم منسٹر بیٹھا اس کو کہہ رہے ڈونکی راجا کی سرکار نہیں. آپ وہ گالی نہیں ہے، میں آئی انسسٹ آن اٹ. وہ اتنا اچھا پیارا کریکٹر تھا ویسے، مووی جو تھی اینیمیٹڈ، لیکن باہر آپ نہ وائڈلی ایکنالج فلم ہے، بچوں نے بڑا محظوظ ہوئے ہیں اس سے. دوسرا دیکھیں ایشو یہ ہے کہ گالیاں، ہاتھا پائی پرسوں صرف پی ٹی آئی کی طرف سے، یہ اور جس قسم کی انہوں نے گالیاں دیں وہ آپ نہیں چلا سکتے. اگر آپ کوشش بھی کریں وہ نہیں چل سکتی کسی. شفیق صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے ون سائیڈڈ دکھاتے ہیں، دکھاؤ بھی نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں گالیاں دی گئی آپ کی طرف سے. میری گزارش ہے کہ آپ اپوزیشن کے نعرے چلائیں. سب سے زیادہ جو اگر جس پہ ان کو اعتراض تھا وہ میں نے بول دیا آپ کے پروگرام میں. اس سے علاوہ اس سے زیادہ کسی کوئی چیز نہیں بولی گئی. ٹھیک ہے، کلبھوشن کا جو یار ہے غدار ہے، ہم بولیں گے بھائی آپ کو اچھا نہیں لگتا، دیٹس فائن، لیکن آپ ہاتھا پائی کر کے ہمیں چپ کرانے کی کوشش نہ کریں. ہاتھا پائی گالیاں دے کر ہمیں چپ کرانے کی کوشش نہ کریں، یہ میری گزارش ہے. دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک بجٹ کا معاملہ ہے، دیکھیے بنجر بجٹ ہے. بنجر سے کہ یہ ایسی شرح نمو ہے جو بنجر ہے، جس میں نہ روزگار پیدا ہوا ہے، نمبر ون جو ہم اسے کہتے ہیں. دوسرا نہ اس میں کچھ ترقی ہوئی ہے. اگر ہونا جی ہم کہیں کہ اچھا جی انہوں نے سر آٹو موبائل انڈسٹری بھی سنیں ایکچول نمبر کیا ہے. ایکچول نمبر یہ ہے
کہ 2016 میں کیونکہ ان کے پاس اس کے بعد کے نمبر نہیں ہیں سیڈلی، پاکستان میں غربت 24.3 تھی. اب اکانومسٹ کے مطابق، یہ تو ڈرتے ہیں بتاتے نہیں، مجھے بتائیں کہ کہاں سے کوٹ کیا. سنیں نا، 2016 سے شروع کریں تو اب آج 40% ہے. کم از کم عمران خان کے دور میں 3 کروڑ 20 لاکھ پاکستانی خطے غربت سے نیچے گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آج رات جب آپ یہ شو کر رہے ہیں ان کے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے روٹی نہیں ہے. یہ اس دور میں ہوا ہے. یہ پبلش نمبرز ہیں، اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں کہ اچھا جی 40 نہیں تھا، 39 تھا، 41 تھا، وہ ایک. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی پبلشڈ ہے اور یہ اس پہ چلیں کووڈ کا بھی رول ہے، لیکن کم از کم 50 لاکھ پاکستانیوں کی نوکریاں گئی ہیں جو بے روزگار ہوئے ہیں، وہ بھی پبلشڈ نمبرز ہے ہم نے. اب اس کے آگے جو اگلی میں نے بات کی نا جی، 17,000 ارب کا قرضہ یہ لے چکے ہیں اپنے 3 سالوں میں. جو عمران خان آپ کو یاد ہے کہتے ہیں 30,000 جو ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہیں پاکستان کی، وہ 29,879 تھی جب ہماری گورنمنٹ نے انٹرنل ایکسٹرنل ایسے کر کے سب کچھ ڈال، وہ آج 47,000 ارب روپے ہیں. ہمارے پاس تو دکھانے کے لیے موٹر ویز ہیں، پاور پلانٹس ہیں، تھر کول ہے، کھچی کینال ہے، نیلم جیلم ہے، ٹرانسمیشن لائنز ہیں، سڑکیں ہیں، ہمارے پاس بندرگاہیں ہیں، ہمارے پاس ایئرپورٹس ہیں. ان کے پاس کیا ہے؟ سر ابھی آگے ڈیولپمنٹ آ رہی ہے، ہزاروں ارب روپیہ خرچ ہوگا. دیکھیں 17,000 ارب بنجر قرضہ لیا گیا ہے جس کے پاس ترقی کو دکھانے کے لیے ہے. اس کا آرگومنٹ ہے، وہ کہتے ہیں آپ کا لیا ہوا قرضہ واپس کیا. اس کا آرگومنٹ ان کی اپنی غلطی ہے جو پہلے سال آ کر انہوں نے شرح نمو مسلم لیگ نون کے 6% سے 13.25% کی. پاکستان کا انٹرسٹ جو اس وقت ہم پے کرتے تھے، ہم جو گورنمنٹ پے کرتے 1,500 ارب روپیہ سال کا پے کرتے تھے، صرف ایک اسٹیپ سے ڈبلنگ آف انٹرسٹ ریٹ پاکستان کا جو انٹرسٹ پیمنٹس ہیں اب وہ 3,3100 ارب اس سال 1,500 ارب کا فرق پڑ گیا تھا. 3100 ارب انہوں نے لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو میں نے یہ الفاظ سوچ سمجھ کر بولے ہیں کہ پاکستان کے مالیاتی نظام کی قبر کھود دی ہے. 3100 کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے ڈیفنس بجٹ کا 2.5 گنا ہے. ٹھیک، یہ حال ہے. اب چونکہ ایشو یہ ہے آگے کیسے جانا ہے، آگے ان کا طریقہ یہی ہے کہ جناب آپ نے مثلا ایک اچھی بات ہوئی، میں مان لیتا ہوں کہ انہوں نے کچھ انڈسٹریز کے را مٹیریلز پہ ڈیوٹیز گھٹائیں. ویری گڈ. ایک ہاتھ سے ڈیوٹیز گھٹائیں، 1 ارب کی ڈیوٹیز اور لگا دی. اور ابھی بھی ایک چیز تو بغیر کسی حجت کے آپ کہہ دیں انہوں نے اچھی کی ہے، بات سچی کرنی پڑے گی نا. دوسرا یہ ہے کہ ان کا بڑا فیوریٹ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. ہاں جی، بڑا فیوریٹ سبجیکٹ ہے ان کا. وہ تو پہلے دن سے رو رہے ہیں اس بات پہ. کیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پازیٹیو کرنے سے پاکستانیوں کی بھوک کم ہوئی ہے؟ کیا آٹا 1 روپیہ کم ہوا ہے؟ کیا چینی 1 روپیہ کم ہوئی ہے؟ کیا گھی 1 روپیہ کم ہوا ہے؟ اگر ایسا وہ بھی بنجر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے نا، کہ اگر آپ نے اس کو پازیٹیو بھی کر لیا لیکن جو ویلفیئر آف دا پیپل ہے، جو میرے اور ان کے ووٹر ہیں جنہوں نے جا کے وہ گھی خریدنی ہے، مونگ کی دال خریدنی ہے، چینی خریدنی ہے، آٹا خریدنا ہے، وہ کیا کریں؟ وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا؟ تو دوسرا جو سر سختی سے میں نے سعید بھائی کے پاس جا رہا ہے، مجھے سختی سے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. میں صرف ایک جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ جو بجٹ ہے یہ اس میں نالائکی بھی ہے، اس میں غریب دشمنی بھی ہے، اور اس میں ٹوٹل لیک آف ویژن ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیسے لے کر آگے جانا ہے. کیونکہ سر میں بالکل یہ دیکھیں جو ان کی اس دفعہ آپ کو معلوم ہے، آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے، 600 ارب روپے کی سیلز ٹیکس کی ٹیکسیشن ہے جس سے صرف مہنگائی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. ایک جملہ مجھے بولنا دیں گے؟ جی پلیز. پہلی تو بات ہے کہ جو پاورٹی کے فگر بتا دیں، مجھے بتائیں کہاں پبلش ہے. یہ سب فکٹیشس ہیں. جی میری گزارش کوئی نہیں ہے، مجھے دکھا دیں. میری اپنی کولیگ سے گزارش ہے کہ ابھی جائیں اپنی قومی اسمبلی میں پڑا ہوا ہے، ابھی جائیں قومی اسمبلی میں اینول پلان کے اندر پورا چیپٹر ہے پاورٹی کا، وہ پڑھی جائیں. وہ کہتے ہیں ڈاکیومنٹڈ ہے. اچھا ٹھیک. دوسرا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو اب کم ہے ان کے مقابلے. یہ بھی جھوٹ کہہ رہے ہیں، غلط ہے، یہ ٹوٹلی غلط ہے. چلے اس کے اوپر بات ایک بریک کے بعد چھوڑ کے کہتے ہیں 8% ہے. میں پڑھ کے آیا ہوں. ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہے اب. ٹھیک نہیں بالکل موجود ہے. ایک بریک